اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا کہ محمد حسین میمن صاحب ہیں اور دفاع فاؤنڈیشن کے وہ دفاع حدیث فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے ایک ویڈیو شائع کیا تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا، میں نے پہلے ہی 2 ویڈیو اپنا جواباً ویڈیو دیا ہے اور آج کے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سن 2012 یا 2013 میں الیاس ستار ان سے رجوع کیا تھا اور بات کرتا تھا، تو آدم علیہ السلام کے قبل کے جو آدم تھے ان کا جو فتوحات مکیہ میں ہے تو اس کا حوالہ مانگا تھا، تو اس کے لیے محمد حسین صاحب باقاعدہ کتاب خریدوا کے منگوائیں اور پھر میرے کو وہ حوالہ دیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ حوالہ ملا تو یہ تو ابن عربی کا کاوش تھا کہ بہت سارے آدم ہیں، اور الیاس ستار اپنے نام سے ان کے کاوش کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو سامعین آپ کی خدمت میں ایک بہت مزیدار پوائنٹ پیش کر رہا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سن 2012 اور 13 کا بات ہے، تو بالکل صحیح بول رہے ہیں، وہ میرے غالباً 13 ہی تھا وہ۔ تو اس میں میں نے ان سے یہ نہیں مانگا تھا کہ فتوحات مکیہ میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، انگلش میں میرے پاس پہلے سے موجود تھا، اور یہ مضمون جو میں نے لکھا تھا یہ کافی برس پہلے لکھا تھا، جس کا ثبوت وہ تو سن 2012-13 کا بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے ثبوت رکھا ہوں 2008 کا، یہ مضمون اور بھی پہلے کا لکھا ہوا ہے، لیکن 2008 میں کرسچن لوگ کنفیوز تھے تورات کے پہلے باب اور دوسرے باب کے پیدائش کے بارے میں۔ پہلے باب میں ہے کہ انسانوں کو جانوروں کے بعد آخری میں بنایا گیا، اور دوسرے باب میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جانوروں سے پہلے بنایا گیا۔ تو یہ بولتے تھے تفسیر ہے، لیکن میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک تو ہے کہ وہ انسانوں کو آخری میں بنایا گیا جانور کے بعد، اور پھر دوسرے باب میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جانوروں سے پہلے بنایا گیا، اور یہ جانور کوئی ضروری نہیں کہ وہ سارے جانور کے ساتھ، وہ تو ایک الگ پیدائش کے بعد یہ الگ ہے۔ تو اس میں یہ بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے قبل جو انسان ہے اس کا ذکر ہے پہلے باب میں، اور دوسرے باب میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ کرسچن لوگ کے لیے بھی ایک نیا پوائنٹ تھا، کیونکہ ان کا سوچ تھا کہ باب 2 میں آدم علیہ السلام کا پیدائش تفسیر ہے باب 1 کا۔ میں نے بولا یہ تفسیر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے باب میں انسان آخری میں بنا، اور دوسرے باب میں انسان جانوروں سے پہلے بنا، یعنی آدم علیہ السلام جانوروں سے پہلے بنے، تو یہ تفسیر نہیں ہو سکتا ہے، یہ 2 الگ الگ تخلیق کا ذکر ہے۔ تو یہ میری بیٹی بھی اس گروپ میں تھی، اور اس نے یہ میرا مضمون ایک لورنزو ہال کے نام سے کوئی بندہ بات کر رہا تھا، تو گروپ میں بھیج دی۔ لورنزو ہال نے لکھا، ادھر لکھا ہے، آپ غور سے اس کو دیکھیے گا بعد میں، یہ مضمون بھی نیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو میری بیٹی نے کہا کہ یہ اس کے اوپر غور کرو، ہم اور میں، وی اور آئی کا ڈیفرنٹ یوزز، اور اس میں آدم علیہ السلام کے پیدائش وغیرہ سب کا تھا۔ تو وہ لنک بھیجا، اور وہ جو لورنزو ہال پڑھ کے بولا، تھینکس سامیہ، دیٹ لنک ریئلی ہیلپڈ. I have never read the Holy Quran, but the puzzle pieces fit now. اس کے میں نے پزل جو تھا اس کا الجھن تھا، وہ پزل پیسز فٹ ہو رہا ہے، الجھن ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا کہ الیاس ستار ایک غیر عالم مسلمان، عالم بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی جو آرڈینری کاوش سے اللہ تعالیٰ نے جتنا فضل کر دیا سیکھ لیا، تو یہ بغیر کسی مدرسہ کے گئے ہوئے میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے اپنے بائبل کا پہلا باب اور دوسرا باب سکھایا۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی خوشگوار بات تھا۔ تو یہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیا ہے کہ محمد
صاحب بول رہے کہ میں فتوحات مکیہ کا ابن عربی صاحب کا جو تحقیق تھا وہ میں پیش کر رہا ہوں اپنے نام سے. تو میں تو فتوحات مکیہ عربی ایڈیشن مانگا تھا محمد حسین سے, اور اس کے بہت پہلے میرا مضمون ہے. یہ تو سن 2008 کا ہے, تو یہ محمد حسین سے ملاقات ہونے کے بھی کم از کم 5 سال پہلے کا ہے, اور مضمون اس سے بھی پہلے کا ہے. میں نے مضمون ایک لکھا تھا وائی آئی لو دی ہولی بائبل, اس میں میں نے بتایا تھا کہ بائبل سے میرے کو قرآن کا وہ آیت سمجھ میں آیا, تو یہ آپ کے سامنے بتا دیا. اور دوسرا بات وہ جو بولتے ہیں کہ میں اپنے نام سے فتوحات مکیہ کے تحقیق کو آگے بڑھا رہا ہوں, تو یہ صفحہ 52 ہے شاید ادھر, یہ 1,00,000 آدموں کا ذکر ہے, اور یہ پورا صفحہ جو ہے یہ ابن عربی صاحب کے تحقیق کا پورا نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میں کوئی یہ چھپایا نہیں کہ ان کا جو تحقیق کیا, اور یہ تو ایک سپورٹنگ کے ٹائپ کا تھا کہ میں اکیلے نہیں بول رہا ہوں کہ قبل آدم اور انسان تھے, بلکہ ابن عربی نے بھی بولا, اور اب تو پتہ نہیں کتنا کچھ روایتیں بھی مل گئی ہیں اور بھی, جو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک نہیں تھے بلکہ ایک سے زیادہ تھے. اب آپ کے لیے دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں. دوسرا پوائنٹ وہ یہ بولتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ہاں بریکٹ میں سورہ ہجر کے 26 نمبر آیت کے بریکٹ میں لکھا ہے قبل آدم. قبل آدم میں نے اس لیے لکھا ہے کہ بائبل میں تورات میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پہلے باب میں کہ ہم نے انسان کو بنایا, اور پھر یہ جو ہم ہے یہ تیسرے باب میں یہ ہم لوگ بتاتے جب آدم علیہ السلام پھل کھا لیتے جس کو منع تھا کھانا, تو یہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اب ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. یعنی یہ ہم جو ہے یہ ایک نہیں ہے, ایک سے زیادہ لوگ ہیں, اس لیے بولتے ہیں ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. اب اگر اللہ ایک ہے, اللہ تو ایک ہے, تو اللہ تو نہیں بول سکتا نا کہ ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. یہ تو بکواس ہو جائے گا, یہ تو شرک ہو جائے گا, اول درجے کا شرک ہو جائے گا, ہندو سے بھی زیادہ بڑا شرک ہو جائے گا اگر بولیں گے یہ اللہ بول رہا ہے. تو یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اور تورات کے دوسرے باب میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے مٹی لیا اور آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا. اور پہلے باب میں ہے کہ اس کے پہلے انسانوں کا تخلیق یہ ہم یعنی اللہ کے کارندوں نے کیا. عیسائی اور یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم عزت کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ دراصل اللہ ہی ہے. تو میں نے ثابت کر دیا کہ یہ تیسرے باب سے ثابت ہو گیا کہ جب وہ ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا تو یہ اللہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ سورہ ہجر کے 26 نمبر آیت میں ہم نے انسان کی تخلیق کیا وہ مٹی سے, وہ جو عربی میں کچھ سخت الفاظ ہے کیا چکنا مٹی سمجھے شارٹ کٹ میں. تو اس کے بعد میں لکھ رہا ہے کہ ہم نے جن کا تخلیق اس کے پہلے کیا, یعنی یہ جو ہم ہیں انہوں نے ہی جن کا بھی تخلیق کیا. پھر 28 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تخلیق کیا. 28-29 میں چل رہا ہے آدم علیہ السلام کا ذکر. تو یہ اب اوپر میں اس لیے میں نے لکھ دیا بریکٹ میں کہ قبل آدم, کیونکہ آدم علیہ السلام کا 28 نمبر آیت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا بنایا, تو ہم کا لفظ استعمال نہیں کرے گا. میں نے بہت جگہ ثابت کیا ہے, مثلا جیسا یونس علیہ السلام کو ہم بولتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. کلیئر ہو گیا کہ یہ ہم اللہ کے علاوہ لوگ ہیں. اسی طریقے سے ہم فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. تو یہ ہم پیش کریں گے رحمان کے حضور, یہ ہم بھی دوسرے ہو گئے. تو اسی طریقے سے اللہ سورہ بقرہ کے 125 نمبر آیت میں بڑا خوبصورتی سے فرما رہا ہے, ایک ہی سینٹنس ایک ہی لائن, اس میں فرما رہا ہے ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کو. گھر کو کبھی ہمارا گھر نہیں بولا, ہمیشہ میرا گھر. تو میرا گھر بولا ہے تو
شروع میں بولا ہے ہم نے آرڈر دیا. ہم نے آرڈر اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام سے, وہ اپنے ملائکے وغیرہ کے ذریعے آرڈر دیا, اس لیے بولا ہم دیا. کیونکہ بادشاہ بھی جب یہ جو لوگ بولتے ہیں عزت کے خاطر ہم, تو بادشاہ بھی ہم استعمال کرتا ہے جب بادشاہت کا بات کرتا ہے. لیکن یہ وہ بولتا ہے کہ ہم نے اس کو سزائے موت دیا کیونکہ اس کے کارندے وغیرہ آفیسر وغیرہ سب اس میں ملوث تھے. لیکن جہاں بات آتا ہے اس کی رانی کا, تو یہ نہیں بولتا کہ ہم نے اس رانی سے شادی کیا, بلکہ ہوتا میں اس رانی سے شادی کیا. اسی طریقے سے کوئی اگر مالک ہو فیکٹری کا تو بولے گا میں اس کا مالک ہوں, لیکن اگر مال بنائے گا تو بول سکتا ہم نے مال بنایا, کیونکہ اس میں ورکر اور اسٹاف سب موجود ہوتے ہیں, لیکن ملکیت میں کوئی موجود نہیں ہوتا, اس لیے وہ بولے گا میں مالک ہوں. اگر ایک سے زیادہ مالک ہے تو ہم مالک ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں بولے گا کہ اگر ایک ہے تو ہم ہیں مالک, کبھی نہیں بولے گا میں مالک ہوں. اگر اردو غلط ہو اس کا تو وہ بولتے, وہ ایک الگ بات ہے. کہ ایک کلاس میں پڑھا تھا تو وہ لوگ بولے اورنگی کے لوگ ہوتا, بولے وہ تو گانا میں بھی ہے, ہم تم سے محبت کر کے سنن بہت پچھتائے, کبھی ہنستے رہے کبھی روتے رہے. تو آپ محمد حسین بھائی تم بھی کبھی ہنستے رہو گے کبھی روتے رہو گے, اپنے ویڈیو کو درست کر لو, معافی مانگ لو, اور اللہ تمہارا دنیا میں اور آخرت میں برکت دے گا. یہ جھوٹ بول کے اسلام کو پھیلانے کا, خالی ویڈیو بنانے کا, اپنی محفلوں میں نمبر حاصل کرنے کا حاصل مت کرو. کام اچھا کرو, اللہ تعالیٰ خود عوام کے دلوں میں تمہارے لیے عزت اور برکت پیدا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.